प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फजल नाम में आप सबकी सलामती। हालेलुया करते हैं इस बात के लिए कि खुदावन जो है वो भला खुदा है, कुदरत और हशमत से भरा हुआ खुदा है मेरे अजीज़ों, और वो कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता है। आज जब मैं कलाम के लिए मेरे दिल में थॉट आई और मैं कलाम के बारे में सोच रहा था, तो मुझे खुदा के रूह ने गाइड किया कि इबादत में से कुछ आपके साथ जो आपका ग्रुप है उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो कई दफ़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो नीचे ले जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। यानी उनको ऐसा फील होता है जैसे उनकी ज़िंदगी जो है वो तारीकी में से गुजर रही है और उनको किसी तरह से जो है वो रोशनी नज़र नहीं आती, यानी कोई राह नज़र नहीं आती कि वो किस तरह इसमें से बाहर निकले। ऐसा समझ लें कि वो बेयारो मददगार अपने आप को फील करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। और इस वक्त कई ऐसे बहन भाइयों की सिचुएशन है, उनके हालात की वजह से हो सकती है, सरकमस्टांसेस की वजह से हो सकती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इंसान जब इस दुनिया में रहता है तो कई दफ़ा जो है वो उसके जो है वो सिचुएशन की वजह से, हालात को देखकर या मामलात को देखकर वो जो है वो डिप्रेस हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है और उसको ऐसा फील होता है कि उसके चारों तरफ अंधेरा ही है, कोई रास्ता उसको मालूम नहीं पड़ता। और ऐसा फील होता है कि कई दफ़ा वो जब ऐसे फील करता है कि वो स्टक हो चुका है, अब वो किसी तरफ जा नहीं सकता, अब ना आगे रास्ता रहा है ना पीछे की तरफ रास्ता रहा है और वो बीच में कहीं पर जो है वो स्टक हो गया है। मेरे अजीजों, ऐसी सिचुएशन के लिए खुदा का कलाम हमें क्या तसल्ली बख्शता है, खुदा का कलाम हमें कुछ चंद बातें सिखाता है। आइए हम उन बातों के ऊपर गौर करते हैं और अपने अंदर उस चीज को यानी कलाम की कुदरत और कुव्वत को लेते हैं, क्योंकि कलाम जो है वो जब हमारी जिंदगी में आता है तो क्या करता है, हमें जोर बख्शता है। आमीन। खुदा का कलाम जो है वो कुदरत वाला है, पावर वाला है, ताकत वाला है, और वो जब आता है तो इंसान की जिंदगी के अंदर जो है जोर और कुव्वत को लेके आता है। आमीन। उनको उठा खड़ा करता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं, जो परेशान होते हैं। क्या करता है, कलाम हमारी तसल्ली बनता है। आमीन। खुदा का कलाम हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है। यही वो जिंदा कलाम है जिसके वसीला से हम तसल्ली पा सकते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग बहुत सारे इस तरह जो है वो रिक्रिएशन एक्टिविटीज करते हैं, कुछ लोग रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग जिम चले जाते हैं, कुछ लोग और कई तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने जहन को किसी और तरफ लगाने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हो कि वक्ती तौर पर उनको सुकून मिल सके। लेकिन मेरे अजीजों, हकीकी सुकून और तसल्ली खुदा के कलाम से मिलती है। खुदा का कलाम जो है वो टूटे हुओं को जोड़ता है, खुदा का कलाम जो है वो कमजोरों को जोर बख्शता है, जो गिर चुके हैं उनको उठा खड़ा करता है। ये खुदा के कलाम में कुदरत, जो अपनी ताकत खो चुके हैं, जो समझते हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, वो नाकाम हो चुके हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको आज तसल्ली इस बात से लिए देना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम आपको जोर बख्शेगा। खुदा का कलाम आपकी टूटी हुई उम्मीद को जो है वो दोबारा से रीन्यू कर देगा। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास उम्मीद जो है वो खुदा के कलाम में से है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों, एक हवाला देखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए। ज़बूर 27 उसकी पहली आयत, दोबारा बोलता हूँ, गौर से सुनिए और मेरे साथ अगर आपके पास जिंदा खुदा का कलाम है तो निकालिए और इसको नोट कर लीजिए। ज़बूर 27 उसकी पहली आयत है। ये दाऊद का लिखा गया मजमूर है। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा गया है, मेरे अजीजों, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है। आमीन। वो मुझे किसकी दहशत, खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। खुदावंद क्या है जी? मेरी रोशनी है। जब हमें तारीकी नजर आती है चारों तरफ, जब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अंधेरा है, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती,
تو میرے عزیزو خدا کا کلام آپ کو تسلی بخشے گا کہ خداوند آپ کی روشنی ہے، خداوند آپ کے لیے راہوں کو ہموار کرے گا، خداوند آپ کے لیے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر ساری چیزیں مہیا کرے گا۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ ایون کہ جب خدا نے اس زمین کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ روشنی ہو جا، تاکہ تاریکی جاتی رہے، کیونکہ خدا کو تاریکی اس طور سے پسند نہیں۔ اور آپ بھی کئی دفعہ ایسے کام انسان کی زندگی میں آتے ہیں، کئی دفعہ ایسے موڑ زندگی میں آتے ہیں جہاں پر اس کو صرف تاریکی نظر آتی ہے، جہاں پر اس کو روشنی نظر نہیں آتی، یعنی امید نظر نہیں آتی۔ جب میں تاریکی کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نا امیدی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی اور مصیبتیں، اور اس کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمارے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ تاریکی سے نکالتا ہے، یعنی ان حالات میں سے نکالتا ہے، ان پریشانیوں میں سے نکالتا ہے جہاں پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ خدا کا کلام ہمیں دیکھنے کی قدرت بخشتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری آنکھوں کو جب کھولتا ہے تو ہم خدا کی قدرت کو دیکھ پاتے ہیں، ہم خدا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ پاتے ہیں اپنے اوپر۔ لیکن جب تک تاریکی رہے گی آپ کچھ بھی نہیں دیکھ پائیں گے، آپ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تاریکی میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو اندھیرے میں چلتا ہے، تاریکی میں چلتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ٹھوکر کھاتا ہے۔ لیکن جو روشنی میں چلتا ہے، جو نور میں چلتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ سب کچھ اس کے سامنے ہے، اس کو پتا ہے سب کچھ۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمارے لیے کیا بنتا ہے؟ روشنی بنتا ہے، اور ہمیں دکھاتا ہے کہ ہماری نجات کون ہے۔ ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ ہماری نجات ہے۔ نجات کا مطلب ہے چھٹکارا۔ اگر آپ کسی جگہ پہ سٹک ہو چکے ہیں، اگر آپ کو حالات نے گھیر لیا ہے، آپ کو چاروں طرف سے مشکل پریشانیاں ہیں، کئی طرح کے حالات ہو سکتے ہیں، بیماریاں نے گھیر رکھا ہے، چاہے فائنینشیل پرابلمز نے گھیر رکھا ہے، آپ جاب لیس ہیں، کسی بھی طرح کی پرابلم آپ کی زندگی میں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ خداوند آپ کی نجات ہے، خداوند آپ کا چھڑانے والا ہے، خداوند آپ کو چھٹکارا دینے والا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت، یعنی میرے اوپر حالات کیسے غالب آ سکتے ہیں، مجھے کس چیز کا ڈر اور خوف ہے۔ اور خدا کے کلام میں میرے عزیزو لکھا گیا ہے، more than 365 ٹائم لکھا ہے کہ تو خوف نہ کھا، نہ ڈر، کیونکہ ہمیں خدا کا کلام تسلی بخشتا ہے، ہمیں خدا کا کلام ڈر کی اسپرٹ سے نکالتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو خدا کا کلام ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ڈر اور خوف کی اسپرٹ سے نکالتا ہے۔ آمین۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ دلیری کا روح ہے میرے عزیزو۔ پالوس رسول کہتا ہے ہمیں دلیری کا روح بخشا گیا ہے، یعنی ایسا روح بخشا گیا ہے جو ہمیں ڈر اور خوف کی اسپرٹ سے نکالتا ہے۔ آج ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، آج ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ اپنا سارا کچھ تباہ کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، اپنی فیملی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خودکشیاں کر لیتے ہیں صرف خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ شاید فائنینشلی طور پہ وہ اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ وہ کوپ نہیں کر پاتے، یا حالات کو دیکھ کے ہوئے وہ اپنے گھر کا سرکٹ سیدھا نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ خود بھی ان کو بھی مار دیتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں، یعنی خود بھی خودکشی کرتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جس کے اندر خدا کا کلام ہے، جو خدا کے کلام پہ بھروسہ رکھتا ہے، اس کے لیے چھٹکارا ہے، اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے راہ نکلے گی، کیونکہ خدا راہ مہیا کرے گا۔ آمین۔ اگر لکھے خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، کیا ہے جی؟ خداوند میری زندگی کا پشتا کا مطلب ہے اسٹرینتھ۔ انگلش میں پڑھیں تو وہاں لکھے اسٹرینتھ، کہ خدا آپ کی طاقت بنتا ہے۔ آمین۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو خدا جو ہے ہماری قوت اور طاقت ہے، ہمارا زور خدا بنتا ہے۔ ہم کیا گیت گاتے ہیں؟ دیکھو زور ہمارا ہے، ہاں جی، کون زور ہمارا ہے؟ یہودا کا شیر ببر جو ہے وہ آپ کا زور ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیر ببر میں کتنی طاقت ہے؟ اینیمل کنگڈم کے اندر جو ہے، جانوروں کی بادشاہت کے اندر بادشاہ جو ہے وہ کون ہے جی؟ شیر ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو زور ہمارا ہے۔ ہمارا زور کون ہے جی؟ خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو میرا زور اور میری کیا ہے جی؟ قوت ہے۔ آمین۔ اس لیے کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے؟ کسی چیز کا خوف نہیں، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ اور ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ ہماری جنگوں کو، ہماری مشکلات کو دور کرنے کے لیے وہ آتا ہے، وہ ڈیوائن فیور بھیجتا ہے، ڈیوائن ہیلپر بھیجتا ہے، اور ہماری راہوں کو کیا کرتا ہے؟
ہموار کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو لوگ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی ہیلپ کہیں نہیں ہے، ان کو مشکلات کا سامنا ہے، تو اس بات کو یاد رکھے، زبور 23 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، بلکہ چاہے موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھ لیجئے، یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا 42واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہے میرے عزیزو۔ اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا، میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دوں گا، میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس وقت اندھے پن کا شکار ہو چکے ہیں، فار ایگزامپل ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، پر خدا ان کو اس تاریکی میں سے نکال کے لے چلے گا، جن راہوں کو وہ نہیں جانتے، جس جگہ سے وہ امید نہیں بھی کرتے کہ مدد آئے گی، پر خدا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنی مدد ان کو پرووائڈ کرے گا، آمین۔ اور ان کو ان راستوں پر بھی لے چلے گا جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اس میں آگے لکھا ہے، میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو کیا کر دوں گا؟ ہموار کر دوں گا۔ یعنی جو تاریکی ان کے آگے ان کو نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر اور خوف کھا رہے ہیں، اس کو کیا کر دے گا؟ خدا تاریکی کو روشنی میں بدل دے گا، آمین۔ ان مشکلوں کو آپ کی جو ہے وہ آسانیوں میں بدل دے گا، خدا آپ کی فیور میں کھڑا ہو جائے گا، اور جن حالات کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کا خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یعنی اس کی گریس یہ ہے، اس کا فضل یہ ہے کہ وہ آپ کو زور بخشے گا تاکہ آپ اس میں سے نکل سکے، تاکہ آپ اس میں قائم رہ سکے، ڈوب نہ جائیں، ڈاواں ڈول نہ ہو جائے، بلکہ آپ کیا کریں؟ اس میں قائم رہ سکیں، آمین۔ اور اونچی نیچی جگہوں کو کیا کرے گا؟ ہموار کر دے گا آپ کے لیے۔ یعنی ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہا، ہم اس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، خدا قدرت رکھتا ہے کہ اس کو آپ کی زندگی میں ہموار کر، آمین۔ آج اس بات پہ بھروسہ، اور کیا کرتا ہے؟ ان کو لے چلتا ہے ان راستوں میں، ان مشکل Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. میرے عزیزو، بیچ میں شاید کال آ رہی تھی، اس وجہ سے وہ مائک جو ہے ون میوٹ ہو گیا، لیکن میں اب دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ خدا جو ہے وہ تاریکی کو روشنی میں بدل دے گا، آمین۔ جتنے لوگ آج ڈس اپوائنٹڈ ہیں، آج جتنے لوگ ڈسکرج ہیں اور وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر تاریکی اور اندھیرا ہے، میرے عزیزو، آپ کی تاریکی کو، آپ کی مشکلوں کو خدا تبدیل کر دے گا، آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ہم گیت گاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے۔ یسوع کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں یسوع کے پاس آنا نہیں چاہتے، دوسروں کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے یہ کر دیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ میرے عزیزو، صرف دعا کرنے والے نہ بنے، دعا کروانے والے نہ بنے، بلکہ خود دعا کرنے والے بن جائیں۔ یسوع کو اپنی زندگی میں لے آئے، صرف مشکلات کے لیے اس کو نہ دیکھیں، صرف اس کو شافی کے طور پہ نہ دیکھیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں کرے گا، آمین۔ ہر طرح کی تاریکی کو نکالے گا، ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے گا، آپ کے بدنوں کو پاک اور صاف کر دے گا، آپ کے جامے یسوع کے لہو سے دھل جائیں گے، آمین۔ ہر طرح کی ناراستی آپ کی زندگیوں میں سے نکل جائے گی، اور اونچی نیچی راہوں کو وہ کیا کر دے گا؟ ہموار کر دے گا، میرے عزیزو، آمین۔ کیونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اس میں جو ہے وہ کامل ہے کہ وہ ان چیزوں کو کر سکے، وہ قادر ہے، وہ عادل اور منصف ہے، میرے عزیزو، وہ کبھی بھی اپنے لوگوں سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اس لیے آج جو ڈسکرج فیل کر رہے ہیں، جو ڈس اپوائنٹڈ فیل کر رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ خداوند تو میرا زور ہے، تو میری قوت ہے، تو میری روشنی ہے، کیونکہ تو مجھے چھڑائے گا، بچائے گا، تو ہی میرا بچانے والا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ ہمیں عقابوں کی مانند اثر نوجوان کرتا ہے، آمین۔
जो लोग अपने आप को डाउन फील करते हैं, खड़े हुए खुदा के हजूर और कहें कि तू हमारी कुव्वत को रीन्यू करता है, तू हमें रीन्यू करेगा, हमारी स्ट्रेंथ को तू बढ़ाएगा खुदावंद। मेरे अजीजों, ये बातें जो हैं खुदा के कलाम में से बड़ी तसल्ली बख्श है कि खुदा हमारी कुव्वत और जोर को रीन्यू करता है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसके वसीला से आज जो जिंदगी अपने आप को डाउन फील कर रही हैं, परेशान हालात में हैं, आज जो मुश्किलों का जिनको सामना है, खड़े हो जाएं और कहें खुदावंद तू मेरा जोर है, खुदावंद तू मुझे इसमें से निकालने की कुदरत रखता है, मैं तुझ पे तवक्कल करता हूँ, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। कई दफा इंसान इंसानों पे भरोसा करता रहता है और इंसान हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, धोखा देते रहते हैं। इंसान अपने जो है वो वादे करके तोड़ देते हैं और बाइबल हमें सिखाती है मलाऊन है वो शख्स जो इंसान को अपना जोरे बाजू जानता है या उसके ऊपर भरोसा करके बैठा रहता है, तकिया करके बैठा रहता है, लेकिन आखिर में उसे शर्मिंदगी होती है। मेरे अजीजों, पर खुदा के ऊपर अगर भरोसा रखेंगे तो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे इस कलाम के वसीला से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन।